Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ یعنی جمعے کی رات کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ تو سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ کہف کی ہم نے یہ فضیلتیں سنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صورتیں بھی خاص کر اور ویسے بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں، کہ قرآن مجید پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور قرآن مجید پڑھتے رہیں، اس کی برکات حاصل کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ 2 ججز موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جنید بھائی، خیریت سے ہیں؟ لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اجاز بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، آپ کیسے ہیں فصیح بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں جنید بھائی اور اعجاز بھائی، جو آج بطور جج یہاں پر موجود ہیں، جو بچوں کی تلاوت سنیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کریں گے، جو غلطیاں ہوں گی اس کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ساتھ 4 بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا، موجود ہیں۔ ان کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ ہوگا۔ راؤنڈ نمبر 1، پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے راؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمیں پہلے راؤنڈ میں ترتیل میں پڑھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، قواعد و مخارج کا، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ترتیل میں پڑھنا ہے۔ ہمارے ججز موجود ہیں، اگر کوئی ترتیل کے علاوہ حدر میں یا تدویر میں پڑھے گا تو اگر ہمارے ججز چاہیں گے تو نمبر مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي
جی فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ ماعون کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آئیے اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ یاد رہے، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات بہت شاندار ہیں، اور بچوں کے حقوق کی حفاظت اور معاشرے سے غربت اور مسکینی ختم کرنے کے لیے جو اقدامات یعنی کوششیں دین اسلام نے کی اور جو احکامات دین اسلام نے دیے، ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ آخری 2 آیتوں میں فرمایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ 2 اہم باتیں۔ نمبر 1، نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ خاص منافقوں کی نشانی ہے۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کی برائی کم ہے۔ نمبر 2، نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں۔ جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی۔ لہٰذا ان آیات سے ہمیں جو درس ملتا ہے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے، اور ہمارے دین اسلام یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا تو جنت میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑ کر ارشاد فرمایا کہ ہم اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی یتیم کی کفالت کا جو اجر ہے آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا فرمایا۔ اور پھر دوسرا جو ہمیں ایک سیکھنے کو دوسری بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی نماز کو اس کے وقت میں صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور نماز قضا کرنے سے، اسی طرح جماعت بھی قضا کرنے سے بچنا چاہیے، اور نماز میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں یا سوچ و بچار آتی ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں تو ہمیں اس طرف توجہ نہ دینی چاہیے، توجہ نہ دیں بلکہ نماز میں دل لگا کر رکھیں۔ اور پھر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو بے شک وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہمارے رکوع سجود ہر ایک حرکت کو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور سوچ و بچار میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی جنید بھائی، نعمان بھائی نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ نعمان بھائی نے اچھی کوشش کی، ان کو دیے جائیں گے ایکسیلنٹ یعنی 100 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ माशाअल्लाह नुमान भाई ने अच्छा पढ़ा, मगर थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा सा रा को जो है ना अच्छे अंदाज से अदा करें, यानी थोड़ा पुर अच्छे अंदाज से करें। और अयतल्लज़ी में भी आपने पुर किया मगर और थोड़ा सा अच्छा अंदाज से पुर करें, और हमज़ा दोनों आपने और वाज़े करने हैं। जुनैद भाई से काफ़ी तक इत्तिफ़ाक़ करते हुए आपको देते हैं 95 नंबर्स। سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی جنید بھائی، عبدالسبحان نے کیسی تلاوت کی ہے؟ اچھی تلاوت کی، مگر یہاں ایک جگہ یدعو الیتیم، یہ مشدد حرف جو ہوتا ہے اس کو آواز جاری رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جیسے یدعو یہ کٹ ہو گیا، یدعو الیتیم۔ تو ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ یعنی 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ، جنید بھائی سے اتفاق کرتے ہوئے ذال کی ادائیگی بھی تھوڑا سا اور کلیئر کریں، تھوڑا فذالک الذی تھوڑا اور کلیئر ہو جائے تو اور خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جنید بھائی سے اتفاق کرتے ہوئے عین کی ادائیگی بھی آپ کلیئر کریں، یدعو الیتیم بند نہ کریں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اعجاز بھائی، غلام مصطفیٰ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ غلام مصطفیٰ بھائی نے جو پڑھا اس میں ضاد کی ادائیگی تھوڑا سا جو ہے کلیئر کریں، ولا یحض، ضاد آپ کا دال کی طرف تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا، تو اس کو اور اچھے انداز علی طعام المسکین میں بھی کوشش کریں کہ طا کلیئر ہو، پر ہو، کیونکہ قرآن پاک کا سب سے پر حرف یہ طا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عین آ رہا ہے، اس کو باریک کرنا ہے، اس کا الف بھی باریک رہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 85 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ اچھی کوشش کی، اور جیسے قاری صاحب نے ضاد کا بتایا اس پر خاص توجہ۔ ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ یعنی 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی عبداللہ بھائی نے جو پڑھا آخر کی آیتیں فویل للمصلین، اب یہاں پر آپ نے صاد کی ادائیگی جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی، صفت استعلاء کے ساتھ صفت اطباق یعنی ایکسٹرا موٹا کرنا، اس کو زیادہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے طا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، ظا ہے، یہ چار حروف زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں، تو آپ نے صاد کو موٹا رکھنا ہے۔ اور یہاں مصلین پہ کوشش کریں وقف نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ اس کو ملا کے پڑھیں، اور آپ کا سانس ہے ایسا ہے کہ آپ سانس مطلب آگے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس آیت کو ملا کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے۔ اچھا، الذین هم عن صلاتہم، عن میں جو ہے اخفاء قاعدہ ہے، تھوڑا سا اور اخفاء غنہ جو ہے اچھے طریقے سے واضح کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے صوت کی ادائیگی وہی میں عرض کروں گا کہ اچھا ہم پہ جو ہے نا آپ نے تھوڑا سکتہ لیا، کیا ہوا الذین هم عن صلاتہم، یہاں پر ایک سکتہ محسوس ہوا، سکتہ نہیں کرنا، آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو آپ نے ہم پہ سکتہ نہیں کرنا، صوت کی ادائیگی اور اسی طرح جو ہے دونوں صوت، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ نے پر کر کے رکھنا ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ دو جگہوں پر محسوس ہوا، ایک تو صاد کا جیسے بیان کیا اور دوسرا سکتے کا، باقی اوورال اچھی کوشش تھی۔ آپ کو دیے جائیں گے ایوریج یعنی 70 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی، بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے کی، سنانے کی کوشش کی۔ تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوسرے راؤنڈ کے رولز بتا دوں کہ دوسرا راؤنڈ سب سے پہلے ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔
دوسرا راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ، اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہے. تو جب میں سوال کمپلیٹ کر کر جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے اور جواب دینا ہے. تو اب آپ کو حدر میں جواب دینا ہے، اب ترتیل میں نہیں بلکہ اب آپ کو حدر میں جواب دینا ہے. یہ بھی ہمارے ججز نوٹ کریں گے. اور جب جی کہوں اس کے بعد بزر پریس کرنا ہے. ایک دفعہ اپنے بزر بھی چیک کر لیں. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے. جی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ترجمہ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. ان کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے. جی الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ترجمہ، شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. ایک جگہ احتیاط کریں، کذبو اس میں آواز جاری رہے، مشدد ہے. کذبو کذبو، کٹنگ نہیں آنی چاہیے. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ یہی بات کہ عبداللہ بھائی نے اچھا پڑھا مگر کذبوا سختی محسوسی. یہ حروف رخوہ ہے یعنی آواز جاری رہے نہ کہ سختی کریں آپ. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون میں رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان اتاری نے. جی وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ترجمہ، اور موسیٰ نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ نعمان بھائی نے اچھی کوشش، آواز بڑی پیاری تھی مگر یہ مد اصلی ہوتا ہے نا حرف مدہ، اس کو آپ زیادہ کھینچ رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں مد اصلی کی مقدار پوری رکھیں گے تو خوبصورتی آپ کی اور بڑھ جائے گی. 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی جنید. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا یعنی بڑا سانپ بن گیا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے. جی فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ترجمہ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا مگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان کی مقدار صرف 1 الف یعنی 2 حرکات ہوتی ہے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ بس، مگر یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 9 نمبرز. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ ہمارے قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ مد اصلی جو ہے حرف مدہ یا کھڑی حرکات کی مقدار کو آپ کوشش کریں بیلنس کر کے پڑھیں. اس سے کیا خوبصورتی بڑھتی ہے. اگر آپ اس کو آگے پیچھے کریں گے نا تو وہ جو آپ کی پڑھنے کی خوبصورتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اب اسی کو اگر آپ ایسے کریں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
تو ایک لیول کے ساتھ جائے گا تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. 10 میں سے 2 نمبر. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان اتاری نے. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ترجمہ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا. بس حروف کو تھوڑا مزید واضح کریں، حرکات واضح کریں. آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. جی اجازت. جی قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب چلیں گے ہم تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکرین پر ایک آیت دکھائی جائے گی اور وہ آیت ایک ایک کر کے چاروں پڑھیں گے. تو جو آیت درست پڑھے گا اس کو انشاءاللہ پورے نمبر دیے جائیں گے. جو غلطی کرے گا تو ہمارے جج انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے اور آپ کو حدر میں پڑھنی ہے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں نعمان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، آواز بھی بہت پیاری ہے، مگر یہاں وہی مد اصلی یعنی حروف مدہ وہ تھوڑی مقدار زیادہ ہو گئی. جیسے انہو اعما، تو اس وجہ سے آپ کے نمبرز کٹیں گے. باقی اوورال اچھی کوشش کی آپ نے. آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. جی ہاں ماشاءاللہ نعمان بھائی نے اچھا پڑھا. اور بس وہی کہ مد اصلی جو ہے حرف مدہ ہوں یا کھڑی حرکات ہوں ان کی ادائیگی آپ کوشش کریں کہ ایک لمٹ میں رکھیں. بہت زیادہ مد اصلی کو حرف مدہ سے بڑھائیں نہیں، ٹھیک ہے، اس سے ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی عبدالسبحان. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر غنے وغیرہ جو ہے بالکل انہوں نے چھوڑ دی نا. اور پھر وہی مد اصلی کہیں پر یعملون خبیر، تو کہیں پر جو ہے زیادہ کھینچ دیا. تو اس وجہ سے انہیں دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھی کوشش کی. کچھ جگہ مسٹیکس ہوئی ہیں اور کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو دیے جائیں گے 50 میں سے 47 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی غلام مصطفیٰ اتاری. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں غلام مصطفیٰ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی جنید بھائی. جی ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے غنہ کم ہوا، اسی طرح جو ہم پہلے عرض کر رہے ہیں مد اصلی یہ حروف مدہ اس میں بھی زیادتی ہوئی. اور آخر میں جب انہوں نے وقف کیا خبیر، تو یہاں را سے پہلے چونکہ یا ساکنہ ہے تو اس کو را کو باریک پڑھنا ہے وقف کی صورت میں، تو لہٰذا یہ باریک بھی نہیں پڑھ سکے. تو ان کو دیے جائیں گے 50 میں سے
38 numbers. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. جی بالکل قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ انہوں نے غنوں کی ادائیگی اور وہی مد اصلی اور پھر آخر میں را کو پر کر دیا. باریک کرنا ہے. خبیر را ساکن اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو را باریک ہوگی، پر نہیں ہوگی. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. جی عبداللہ اتاری. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، بہت پیارا پڑھا. وہی آخر میں جا کے انہو بما یعملون، یہاں پر آ کے جو ہے مسٹیک کر دی، مد اصلی کو زیادہ کھینچ دیا. آپ کو دی جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. جی جنید بھائی. جی ایک چیز تو جیسے قاری صاحب نے بیان فرمائی، اور دوسری چیز را واضح طور پر محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے باریک کیا ہے. اس کو خبیر را باریک کریں گے. باقی اوورال اچھی کوشش تھی. تو آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 49 نمبرز. سبحان اللہ. انشاءاللہ اوورال جو بچوں نے پڑھا تو اس میں سے کچھ مسٹیک رہی، تو میں ہمارے قاری صاحب قاری جنید اتاری سے عرض کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ آیت اگر آپ پڑھ کر سنا دیں انشاءاللہ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. انشاءاللہ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. چوتھا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے. تو جو رولز سیکنڈ کے تھے وہی فورتھ اور لاسٹ کے ہوں گے. لہٰذا جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب جی کہوں پھر بزر پریس کرنا ہے اور حدر میں ہی جواب دینا ہے. تو چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ اعلیٰ کی 5ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان اتاری نے. جی فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. جی ہاں قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ بلد کی 6ٹھی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے پھر سے نعمان اتاری نے. جی يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جنید بھائی. جی ہاں قاری صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، سورہ طارق کی 7ویں آیت سنائیے. جی بزر پریس کیا ہے نعمان اتاری نے. جی يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. بس ایک جگہ واو جب آپ نے پڑھا وَالتَّرَائِبِ، واو کا جو مخرج ہوتا ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کے ہونٹ واضح گول نہیں ہوئے، ایسا لگا جیسے فا کے مخرج سے، یعنی دانت آپ کے ہونٹ پر لگے. تو اس کو آپ ہونٹ واضح طور پر گول کریں. باقی بہت اچھا پڑھا. آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. یہ چونکہ ڈاؤٹ تھا تو اس لیے، ورنہ ایک نمبر کٹ کرنا بنتا تھا، مگر ہو سکتا ہے میری بھی غلطی ہو کہ محسوس جو ہوا میں نے عرض کیا، تو اس لیے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے چوتھے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، سورہ غاشیہ کی 8ویں آیت سنائیے. جی
تو سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان اتاری نے. جی وجوه يومئذ ناعمة. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. بس یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو مد اصلی کو زیادہ کھینچ دیا. وجوہ یومئذ تو یہاں ناعمہ آپ نے نا الف مدہ کریں. ناعمہ آپ زیادہ نہ کریں. کوشش کریں کہ اس کو آپ ایک الف پڑھیں, اس کو زیادہ نہ کریں. تو اوورال اچھا پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی جنید بھائی. جی کوشش کریں کہ مد اصلی کی مقدار برقرار رہے تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 9 نمبرز. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے چوتھے راؤنڈ کا آخری کویشچن. سورہ دوحہ کی 7ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے. جی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا, لیکن بیٹے آپ نے جو ضالن یہ مد لازم ہے, اس کو زیادہ لمبا کرنا, اس کو طول کرنا, یہ قراء کے نزدیک بالاتفاق ہے, یعنی بہت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہوئی. تو باقی اوورال اچھا پڑھا آپ نے. تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 9 نمبرز. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. جی ہاں یہی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اب آپ نے ایک تو مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات 6 حرکات کھینچنا ہے, اور اس کے علاوہ جب آپ اس کا الف پڑھیں گے تو وہ بھی پر کی طرف جائے. تھوڑا سا باریک کی طرف محسوس ہو رہا تھا, تو ایسا نہ کریں, اس کو پر کریں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ہمارے اعجاز بھائی اگر یہ آیت پڑھ کے بھی سناتے ہیں تو انشاءاللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں کی بڑی اچھی کوشش رہی اور بہت ہی اچھا مقابلہ کیا. بہرحال مقابلہ ہوتا ہے تو نمبرز میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں, اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں نعمان اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 385 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبداللہ اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 321 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 292 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں غلام مصطفیٰ اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 253 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو سیکنڈ آئے ہیں, تھرڈ آئے ہیں, فورتھ آئے ہیں, ان کو مایوس نہیں ہونا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمارا جو مقصد تھا, ہمارا جو مقصد ہے, اور جو اس ایپیسوڈ کا, اس پروگرام کا, وائس آف قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو ہماری غلطیاں ہیں وہ غلطیاں درست ہو جائیں اور ہم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں. تو جو بھی یہاں پر آیا ہے, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے, کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ سب کو ہی دیکھنے سے فائدہ ملا ہوگا. ہمارے ججز نے بڑی ہی اچھی رہنمائی کی, قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ہی بڑی اچھی رہنمائی کی. اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. تو مایوس نہیں ہونا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ جو غلطیاں سامنے آئی ہیں ان غلطیوں کو درست کرنا ہے, اور آئندہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن پر آئیں گے. تو مایوس نہیں ہونا ہے اور قرآن مجید بہتر پڑھنا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل.